السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے میرے سب بھائی بہنوں نے آج روزہ رکھا ہوا اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ نیو یارک میں تو بہت اچھے طریقے سے روزے چل رہے ہیں۔ چلیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتا ہوں۔ آج یہاں پہ 4 روزہ ہے اور یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، حدیث نمبر 1896 میں صحیح بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک خاص دروازہ ہوگا، اس دروازے کا نام ہوگا الریان۔ اچھا، یہ جو خاص دروازہ ہے نا، میں اس حدیث کی کمنٹری بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو دروازہ ہے الریان، اس میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندر بھیجنے کی اجازت ہوگی، اندر جانے کی اجازت ہوگی جن لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک روزے رکھے ہوں گے۔ ان کے علاوہ دوسروں کو اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو وہ لوگ اٹھیں گے اور دروازے میں اندر چلے جائیں گے۔ پھر پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں روزے رکھے تھے۔ تو لوگ اٹھیں گے، اندر جائیں گے۔ پھر اندر جانے کے بعد الریان کا جو دروازہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا حدیث بند کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ جو دروازہ ہے الریان، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں تو روزے تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن روزے بھی رکھنے کے بھی کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کافی لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جن کا جو سمجھے کہ مارکنگ ہوتی ہے 1 سے لے کے 100 تک۔ ایسے کسی نے روزہ رکھا ہے، سحری کھائی، افطاری کی، اس نے نمازیں پڑھی، ٹی وی دیکھتے رہے، واٹس ایپ پہ گپے مارتے رہے، اس کو کانٹیکٹ کیا، فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، سارا وقت اس میں ضائع کر دیا، لیکن سارا دن بھوکے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، سارا دن بھوکے رہے۔ ایک تو طرح کا ہوتا ہے یہ روزہ۔ ایک وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اپنا وقت، اپنی روٹین، اپنا ڈسپلن اپنی لائف میں چینجنگ لے کے آتا ہے۔ مطلب نہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، نہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، نہ واٹس ایپ پہ ٹائم خراب کر رہا ہے، نہ سوشل میڈیا میں ٹائم خراب کر رہا ہے، لیکن اس نے سارا جو رمضان ہے اپنا وقت ٹوٹل ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، سوائے جاب کے علاوہ۔ اب اس میں اور دونوں کے روزوں میں فرق ہے۔ اب اس کا فیصلہ صرف اللہ کی ذات کریں گے کہ یہ لوگ ریان میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جیسے اکارڈنگ ٹو اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اکارڈنگ ٹو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ روزے کا مطلب ہی ایک پہلی بات یہ سمجھے کہ روزے کا مطلب ہی یہی ہے، فاسٹنگ کا مطلب یہی ہے، اور رمضان مہینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ you have to abstain from every evil and sinning and you have to fight your nafs۔ اپنے نفس سے لڑنا ہے اور ٹوٹلی اپنے نفس کے خلاف جانا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جا کے اس پورے مہینے کو ایک پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، قرآن میں، تلاوت میں اور تسبیح میں اپنا پورا وقت اس میں دینا ہے۔ اب 2 کافی درجے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ قرآن نہیں پڑھ رہا، کچھ تسبیح نہیں کر رہا۔ تو جس نے صحیح طریقے سے روزے رکھے اور بہت اچھے طریقے سے رمضان کے مہینے کو سمجھا کہ یہ اللہ کی بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے اور مجھے اللہ کی خاطر اپنے نفس سے لڑ کے اپنے آپ کو پورا بدلنا ہے، جب انسان یہ شخص کرتا ہے اس شخص کا ایک صحیح سمجھے کہ 100% اس کو مارکنگ ملتی ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا حدیث تو یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے روزے رکھیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن پھر یہاں پہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ کس نے کس طرح کا روزہ رکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے سارا دن غلط کرتے رہے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے سارے 30 روزے رکھے ہیں، اب کیسے رکھیں یہ نہیں پتہ۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزے میں ایک رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو آپ اور میں، ہم سب کو یہ چیز دیکھنی ہے، جیسے سمجھے کہ ایک پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی ہے آپ کے پاس، آپ اوپر سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں لیکن پانی نیچے سے لیک ہوتا جا رہا ہے بالٹی میں سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بالٹی میں ہول ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی نیکی اکٹھی کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ کچھ ایسی برائی تو نہیں ہے جہاں سے آپ کی نیکی ساری ضائع ہو رہی ہے۔
تو سب سے پہلے ہمیں بالٹی میں یہ دیکھنا ہے کہ جو باسکٹ ہے یہ پوری سکیورڈ ہے اور ہمیں چاروں طرف شیلڈ لگا کے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نیکی اکٹھی کرنی ہے. اور اس روزے کو جو مہینہ ہے اس کو اس کے حساب سے ہم نے اپنے 30 دن گزارنے ہیں کہ جو ہمارے روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جائے. جیسے روز آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اس کا مطلب یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے حق تقاتہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اسی طرح جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم روزے اس طرح رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح روزہ رکھیں. یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم نے تو 30 روزے رکھے ہیں. چلے آپ اور میں ہم سب مل کے یہ دیکھیں کہ ہم جو رمضان کا مہینہ ہے کیا ہم اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کچھ فضولیات میں وقت تو نہیں ضائع کریں، سوشل میڈیا میں، پالیٹکس میں، واٹس ایپ میں، فیس بکوں پہ اوپر یا ٹک ٹاک میں جا کے فضولیات تو نہیں مارے. تو اس پورے مہینے کو ہم نے اپنے آپ کو صرف اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.